إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جمیع حاضرین کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں پر سنیں خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بغیر تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں نے آیہ کریمہ ایک پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو جمیع تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اس سے مراد قرآن شریف ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے محبوب کریم، آپ نہیں جانتے کہ قدر کی رات کا مقام کیا ہے. رب العزت نے میرے آقا کو یہ فرمایا اور اس کے بعد قدر کی رات کی وضاحت کرنا شروع کی. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر کہتے ہیں مہینے کو، ہم سب جانتے ہیں نا تقریباً. اور الف کس کو کہتے ہیں؟ ہزار کو. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خیر یعنی بہتر. اللہ فرماتا ہے یہ قدر کی رات، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. اے محبوب کریم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. آپ یہاں تک میرا ساتھ دیا آپ لوگوں نے. پلیز میری بات غور سے سنیے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میرے رب نے قدر کی رات کے بارے میں بتایا کہ محبوب کریم آپ نہیں جانتے کہ قدر کی رات کیا ہے. قدر کی رات تو وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. جب ہم یہاں پر آ گئے، جس رات کے اندر قرآن نازل ہو، بات پر غور کیجئے گا، جس رات میں قرآن نازل ہو اس کا مقام یہ ہے، اور جس رات میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس وقت اور اس ساعت کا مقام کیا ہوگا. اس کا مقام کیا ہوگا جس کے بارے میں میرا رب فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب کریم، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس وقت کا مقام کیا ہوگا کہ وہ ہستی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین. لولا کا لما
اظہرت الربوبیہ، میرا رب یہ کہتا ہے کہ محبوب کریم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب کریم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب وہ ہستی جس وقت کے اندر، جس ساعت کے اندر، جس منٹ کے اندر، جس گھنٹے کے اندر، جس مہینے کے اندر، جس سال کے اندر تشریف لائیں، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ دیکھیں، جو محبوب خدا بن کر آئے، جو محمد بن کر آئے، جو احمد بن کر آئے، مصطفیٰ اور مجتبیٰ بن کر آئے، جب وہ تشریف لائے تو اس وقت کی قدر تو پہچانیے، قیمت تو پہچانیے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ کیا ہی خوب فرمایا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، یہ نعت سنی ہوئی ہے نا، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن الکبریٰ اور اس کے علاوہ باقی جو احادیث کی کتب ہیں، مختلف روایات کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ آپ کو تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی؟ ایک نعرہ لگائیں ذرا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، بنٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوہنے کی آمد، دلبر کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روایت حضرت انس، سب کہیں رضی اللہ عنہ، بآواز بلند رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ وفی روایت اخری بعد ما بعث نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ اپنی ذات کا خود فرمایا نبوت کے بعد، اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کو مبعوث فرما دیا گیا نبی کے درجے پر، نبوت کے درجے پر، تو اس وقت آپ نے اپنی ذات کا خود عقیقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد حسن المقصد فی عمل المولد، امام جلال الدین سیوطی وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عقیقہ کیا چیز ہے، کیا اس کو بار بار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا جان کر چکے تھے، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا جان کر چکے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کا دوبارہ عقیقہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ عقیقہ بار بار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں وَالْعَقِیقَةُ لَا تُعَادُ مَرَّةً ثَانِیَةً، سن لو، عقیقے کی حالت یہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ
ادا کر دیا جائے، ایک مرتبہ عقیقہ کر دیا جائے تو وہ دوبارہ اس کو لوٹایا جا سکتا نہیں۔ یہ انہوں نے ایک قاعدہ پیش کیا۔ تو کہنے لگے اب بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہو چکا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کا عقیقہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سنو لوگو، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیدائش پر خوشی ہوئی، اپنی پیدائش پر خوشی ہوئی اور شکر ادا کرنے لگے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا کیا کہ عقا نفسہ، اپنی ذات کا عقیقہ کیا اور اس کا اظہار کیا۔ یہاں پر لفظ عقا آیا ہے، الذبح بھی تو آ سکتا تھا نا، اس کا معنی بھی تو ذبح کرنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقا کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی ذبح کیا ہوگا، کیسے ایسے خیرات کی ہوگی، کوئی اور صدقہ کیا ہوگا۔ میں یہ لفظ عقا اپنی زبان سے بول کر ان لوگوں کو بتا جاؤں جو یہ کہیں کہ شکرانے کے طور پر خیرات نہیں کی جا سکتی، شکرانے کے طور پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ میں بتا دوں کہ میں نے جو یہ شکرانے کے طور پر یہ ذبح کیا ہے کسی اور غرض سے نہیں کیا۔ تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کی خوشی پر عقیقہ کیا اپنا اور بتا دیا کہ میرے ماننے والوں میری سنت کو اپنانا، میرے طریقے کو اپنانا۔ آئیے اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ شیخ ابو شامہ، نام زور سے بولیے، شیخ ابو شامہ، یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ ان کے استاذوں میں سے ایک استاد ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ شاہ اربل کا سلطان مظفر ابو سعید کوک بری، انہوں نے محفل کا انعقاد کیا، محفل میلاد کا انہوں نے انعقاد کیا اور اس کے اندر خیرات کی، صدقات کیے اور وسیع مقدار میں پیسہ خرچ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوکبری یہ عمل کر رہا ہے تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، لوگوں سن لو مثل حاصل حسنی ينتب الیہ ویشکر فاعلہ ویثنى علیہ۔ لوگوں جو ایسا عمل کرے گا اچھا، اس کو مستحب قرار دیا جائے، مندوب قرار دیا جائے، اور فرمایا ویشکر فاعلہ، جو ایسی محفل کا انعقاد کرے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کا کیا شکریہ ادا کیا جائے۔ آگے فرمایا ویثنى علیہ، جو شخص اس طرح کی محافل کا انعقاد کرے اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ تو میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع عطا کیا، میں یہاں پر حاضر ہوا اور آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المواہب اللدنیہ، امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ، یہ تاریخ کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے، ہر مکتبہ فکر اس پر اعتماد کرتا ہے۔ آئیے اس سے عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ولا زالا اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالیہ بانواع الصدقات ویظہرون السرور ویزیدون فی المبرات۔ فرمایا یہ اہل اسلام کا پیشہ رہا ہے، یہ ان کا دستور رہا ہے۔ کن کا؟ اہل اسلام کا، جو مسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل اسلام میں سے نہیں ہیں ان کا یہ دستور بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا
کہ ان کو اہل اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جائے. ہماری سمجھنے کا فرق تھا. وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی محافل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی عبارتوں کو اٹھا کر لوگوں نے غلط مفہوم اور غلط وضاحت کرنا شروع کی. ان کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کون؟ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ دستور رہا ہے یہ اہل اسلام کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ یحتفلون بشہر مولدہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے اندر پیدا ہوئے تو جب وہ وقت آتا ہے نا تو اہل اسلام محافل سجاتے ہیں. اہل اسلام محافل سجاتے ہیں. اور فرمایا اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ. وہ دعوت کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ. وہ صدقہ کرتے ہیں اس مہینے کی راتوں کے اندر. آگے فرمایا وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ. وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. مختلف صدقات بھی کرتے ہیں. کبھی وہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، کبھی مریض کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی جس کو تعلیم کی ضرورت ہو اس دن نیت کر لیتے ہیں، اس کو پیسوں سے نواز دیتے ہیں، ان کے لیے مواقع فراہم کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی خیرات کرتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کو کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو کھلاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو کھلاتے ہیں. فرمایا بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. وہ مختلف قسم کے صدقات کرتے ہیں. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ. محافل کرتے ہیں. وہ چاہے محافل مسجد میں ہو یا کھلے میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ محافل کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سب اکٹھے ہو کر اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو خاتم النبیین بن کر آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اچھا، شکرانے کے طور پر محافل کا انعقاد کیا، یہ بات واضح ہو گئی. شکرانے کے طور پر قرآن شریف میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اے بار الہ، تجھ سے اپنی لائن ملاتا ہوں اور پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بار الہ میں ذکر و اذکار بھی کروں گا. محفل میلاد میں آ کر میں ذکر و اذکار بھی کروں گا، نعت خوانی بھی کروں گا. میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف کی بات کروں گا. میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس کی بات کروں گا. میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کی بات کروں گا، رات کی بات کروں گا، حضر کی بات کروں گا، سفر کی بات کروں گا، عسر کی بات کروں گا اور یسر کی بات کروں گا. میں آپ کے ذات کی بات کروں گا، آپ کے رویے کی بات کروں گا، آپ کے اخلاق کی بات کروں گا. اے بار الہ، مجھے کیا نصیب ہوگا؟ تیرے در سے مجھے کیا ملے گا جب میں اپنی ذات سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ التجا کروں گا؟ تو پھر میرے علماء کرام نے مجھے جواب دیا کہ تمہیں کیا نصیب ہوگا، تمہیں کیا نصیب ہوگا، تمہیں کیا عطا ہوگا. فرمایا جس سال تم محفل میلاد کرو گے یا محفل میلاد میں آؤ گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا نام لو گے، ذکر و اذکار کرو گے، تمہارا پورا سال امن کے ساتھ گزرے گا، تمہارا پورا سال عافیت کے ساتھ گزرے گا. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ مواہب اللہ دنیا سے پڑھ رہا ہوں قاری صاحب. فرمایا جتنا سال ہے نا، مکمل سال امن کے ساتھ آپ امان میں رہیں گے، آپ عافیت میں رہیں گے. اور کہنے لگے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہت جلد جو تمہاری حاجات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی،
جو حاجات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو تم چاہتے ہو کہ مجھے یہ مل جائے، جو تم چاہتے ہو کہ مجھے یہ مل جائے، خدا کی قسم محفل میلاد سجا کے دیکھو، محفل میلاد سبب ہوگا اور آپ کی جلد حاجات پوری ہو جائیں گی۔ بھٹکتے نہ پھرو۔ محفل میلاد آپ اپنے گھر کے اندر بھی منا سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ علاقے کے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بزرگوں کے پاس جا کر میرے آقا کی تعریف کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں محفل کر رہا ہوں، تو یقین کیجئے گا آپ کے محفل کا حق ادا ہو جائے گا اور آپ کی جلد از جلد حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آگے فرمانے لگے کہ یاد رکھیے گا ہر کسی کا اپنا مقصد ہوتا ہے، کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈگری حاصل کر لوں، کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں مکان بنا لوں، کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس علاقے میں چودھری بن جاؤں، کسی کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلاں بزنس چمک جائے، دھمک جائے۔ کاش ہمارے حلال مقاصد ہوتے، لیکن ان سب مقاصد سے پہلے ہمارا مقصد ایک ہوتا کہ ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ خدا کی قسم جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں گے، یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی، ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گی۔ تو فرمایا کہ آپ کے جلد مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے؟ دیکھیے ابو لہب، مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، خواب کے اندر جب ان کو دکھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا ما حالو کا، سنا تیری طبیعت کیویں گزرتی پئی ہے؟ تو کہنے لگا حال بہت خراب ہے، قال فی النار، دوزخ کے اندر ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا میں نے جب سنا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور میری لونڈی نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ محمد پیدا ہو چکے ہیں، تو میں خوش ہوا اور خوشی میں آ کر میں نے اس لونڈی سے کہا کہ تو آزاد ہے، میں نے کہا تو آزاد ہے۔ وہ نیکی جو میری تھی نا، وہ جو میں خوش ہوا تھا، اس خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کسی خاص وقت کے اندر۔ وہ بھی موجود ہے کہ وہ وقت کون سا ہے۔ دیکھیے ابو لہب کافر تھا یا مسلمان؟ کافر تھا یا مسلمان؟ مسلمان تھا؟ نہیں تھا نا؟ سورت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں، کون سی سورت ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ مسلمان نہیں تھا، غدار تھا، لٹیرا تھا، باطل پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا اور اپنی پوری زندگی باطل پر گزاری۔ وہ مرا، وہ زمین کے نیچے گیا۔ یار سوچئے اگر کفار کو نفع حاصل ہو سکتا ہے تو ہمیں خوشی پر نفع حاصل کیوں نہیں ہوگا؟ کفار کو زمین کے نیچے ہو رہا ہے، لیکن میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، محفل سجا کے دیکھیے، آپ جب زمین کے اوپر ہوں گے تب بھی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب قبر کے اندر چلے جائیں گے تو یہ نیکیاں انشاءاللہ آپ کے وہاں بھی کام ضرور آئیں گی۔ میرے بھائیوں درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے بزرگوں اور میرے بچوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آج میری یہاں پر حاضری ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ذوق کو دیکھ کر، آپ کے شوق کو دیکھ کر، آپ کے محبت کو دیکھ کر۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل میلاد یہ عام محفل نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو مانگو گے میرا رب مجھے یقین ہے عطا کرے گا۔
میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ آج میں ان بزرگوں سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یہ موقع ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو اور رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور اولاد کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ اولاد صالح ہو جائے گی۔ ہم نے بہت سے گناہ کیے اور کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں، مسجد کے اندر آ جائیں، مصلی پر آ جائیں اور تلاوت شروع کر دیں، نماز شروع کر دیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ بار الہ میری جتنی بھی نمازیں چھوٹ گئیں میں وہ ادا کروں گا، میں وہ ادا کروں گا۔ اے بار الہ میں نے پڑوسیوں کا دل دکھایا، مجھے معاف فرما۔ میں نے اپنے بھائی کا حق نہیں دیا، مجھے معاف فرما۔ میں نے اپنے بہن کو وراثت سے محروم کر دیا، اے بار الہ مجھے معاف فرما۔ اے بار الہ اگر میں نے سود کھایا ہے تو وہ معافی مانگے کہ میں سود کھانے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اے بار الہ مجھے معافی عطا فرما۔ اے بار الہ میرا دل مریض ہے، میرا دل بیمار ہے، اسے شفا یابی عطا فرما، اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ تجھ سے نہیں ڈرتا تھا، تیری ربوبیت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تو غفار بھی ہے۔ اے بار الہ تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے اپنا وہ بندہ بنا لے جس طرح تو چاہتا ہے۔ میرا رب تجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو گڑ گڑا، اگر تیرا رزق تنگ ہے تجھے رزق ضرور ملے گا۔ اگر تیرا کوئی رشتہ دار بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے دعا کر، تیری دعا ضرور قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ آج وقت ہے میرے بزرگوں، آج وقت ہے۔ میرا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرا رب کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں تجھے معافی دے دوں گا۔ میرا رب کہتا ہے میری طرف آؤ میں تمہارے آنے کی قدر کروں گا۔ آج میرا رب کہہ رہا ہے کہ آؤ، ہم نہیں آ رہے، لیکن یاد رکھنا ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب تم کہو گے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کہے گا اب میں نہیں مانتا۔ میرے رب سے ہم کہیں گے کہ بار الہ ہمیں 1 گھنٹہ عطا کر دے، تجھے ہم راضی کرنے کے لیے اس دنیا فانی کے اندر واپسی جانا چاہتے ہیں۔ میرا رب کہے گا میں نے تجھے بہت ٹائم عطا کیا، کئی دن عطا کیے، کئی روز عطا کیے، کئی سال عطا کیے، اب تیرے لیے میں 1 وقت بھی نہیں دوں گا، 1 ساعت بھی نہیں دوں گا۔ پھر اس وقت تو تیار ہوگا اپنے رب کو منانے کے لیے، تیرا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج تیرا رب ماننے کے لیے تیار ہے۔ بندے سمجھ جا، انسان سمجھ جا۔ میرے بزرگوں آؤ ہم گریبانوں میں جھانکتے ہیں، اے میرے جوانوں آؤ گریبانوں میں جھانکتے ہیں۔ ہم نے کتنی ہی خطائیں کی ہوں، کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم نے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم نے کسی جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں دینی، چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا۔ ہم نے پیار کی دعوت دینی ہے، محبت کی دعوت دینی ہے، اصلاح کی دعوت دینی ہے، اس راستے کی دعوت دینی ہے جس راستے کی دعوت داتا علی حجویری دے کر گئے، اس راستے کی دعوت دینی ہے جس راستے کے ہمارے بزرگوں نے دعوت دی۔ تو یقین کیجئے گا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا ہی خوب کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔